جو طالب علم ہیں، اکثر سر دیکھنے میں یہ آیا کہ پاکستان کے جتنے بھی طالب علم ہیں وہ جنون رکھتے ہیں پاکستان آرمی میں جانے کے لیے، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس میں جانے کے لیے، وہ جنون کی حد تک ان کے اندر ہم نے شوق دیکھا ہے۔ تو اس شوق کے پیش نظر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان فورسز کے اندر لائیں اور ان کی تربیت کریں۔ تو الحمدللہ اس ٹائم پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی میں ہمارے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طالب علم ہیں جو کہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیں گے۔ تو اس حوالے سے سر اصل میں دیکھا یہ گیا ہے، لفظ تعلیم کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے تربیت، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں کے اندر اس چیز کا کافی فقدان ہے۔ آپ اسکول دیکھ لیں، آپ کالجز دیکھ لیں، آپ یونیورسٹی دیکھ لیں، آپ کو تعلیم تو نظر آئے گی پر تربیت نظر نہیں آئے گی۔ تو جو ہمارا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے طالب علموں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت جو ہے، ان کے اوپر ہم نے خصوصی تربیت کے لیے مختلف ورکشاپیں، مختلف ٹیکٹس ہم نے استعمال کیے ہیں تاکہ تربیت کے ذریعے ہی ان کی شخصیت سازی ہو۔ فزیکل فٹنس کے حوالے سے آپ کیا اسٹوڈنٹ کیسے گروم کرتے ہیں؟ جی فزیکل فٹنس کے لیے ہم کوشش یہ کرنے، مختلف ہمارے پاس اسپاٹس ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم نے فزیکل انسٹرکٹر بھی ہائر کیے ہوئے ہیں جو کافی پروفیشنل ہیں اپنی فیلڈ کے اندر، جو آلریڈی پاکستان آرمی کے اندر بھی سرو کر چکے ہیں، وہاں سے ریٹائر ہیں، تو ان کی ہم خدمات دیتے ہیں۔ تو اسپیشلی جب تک ایجوکیشنل گرومنگ کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہوں تو میرے خیال میں ISSB کے بچے، ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ نامکمل ہوتی ہے۔ تو ہم 80% جو ہمارا فوکس ہے وہ تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی فزیک کے اوپر ہے۔ تو فزیکلی ہم یہاں سر میں آپ سے ایک کویشچن پوچھوں گا کہ آج کل کمپٹیشن کا دور ہے اور کیا دیہات کیا شہر، ہر جگہ ایک کمپٹیشن ہے، ایک دوڑ ہے اور اسٹوڈنٹس محنت کر رہے ہیں، ایک کوشش میں لگی ہوئی ہیں، لیکن آگے انہیں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے، ان کا ذہن جو ہے تذبذب کا شکار ہے، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کس فیلڈ کو چننا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ سر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے، جو پاکستان کے تعلیمی ادارے ہیں، ان کا سب سے بڑا جو المیہ ہے، جو فقدان ہے تعلیمی میدان کے اندر، وہ یہ ہے کہ لفظ تربیت جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ہم صرف پڑھاتے ہیں، ہم سکھاتے نہیں ہیں۔ تو اس فورم کے اندر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، ان کی شخصیت سازی کی جاتی ہے، ان کو ہر زاویہ کے اوپر، ہر اینگل کے اوپر ہم ری شیپ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوری شخصیت کو واش کریں، اور یاد رکھیں سر، جب تک بچوں کی شخصیت سازی نہیں ہوگی، وہ ایک نہیں 10 کتابیں پڑھ لیں، ایک نہیں 10 تعلیمی اداروں کے اندر وہ جائیں، ایڈمیشنز کر لیں، وہاں سے فارغ التحصیل ہوں، لیکن جب تک ان کی کردار سازی نہیں ہوگی، شخصیت سازی نہیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم ہونے کا حق وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہم پوری کوشش یہ کرتے ہیں، بلکہ بچوں کو یہ ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ ہمیشہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی طرف توجہ دیں اور ہمیشہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ بننے کی کوشش کریں، اپنے اندر آرٹ، اپنے اندر سکل، اور سب سے اہم بات میں کہتا ہوں کہ اسپیشلی جو ہم گروپ ڈسکشن کرواتے ہیں، گروپ ٹاسک کرواتے ہیں، لیکچریٹ کرواتے ہیں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک طالب علم کے اندر اعتماد ہو، وہ بولنا جانتا ہو، وہ پاکستان دنیا کے کسی بھی ٹاپک کے اوپر آسانی سے بات کر سکے۔ گروپ ڈسکشن کے اندر ہم ان کو کیو اینڈ ٹیک کویشچن بھی سکھاتے ہیں، اس طرح گروپ ٹاسک کے اندر ان کو لیڈرشپ کوالٹی سکھائی جاتی ہے، اس طرح لیکچریٹ کے اندر مختلف ٹاپکس کے اوپر وہ آ کے یہاں بات کرتے ہیں۔ تو اکثر میں کہا کرتا ہوں، سر آپ نے بات کی ہے کہ ہونا کیا چاہیے، ہم ٹیکسچل نالج اور ایکیڈیمک ریکارڈ کے اوپر ایمفیسائز نہیں کرتے، ہم ایمفیسائز کرتے ہیں کسی بھی طالب علم کی لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر۔ اگر کسی اسٹوڈنٹس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ ہو گئی تو اٹ مینس کہ وہ ٹیکسچل نالج اور ایکیڈیمک ریکارڈ سے بالاتر ہو گیا۔ ہم نمبروں کے انبار لگا لیتے ہیں ہمارے تعلیمی نظام کے اندر، ہمارے کتابوں کے سلیبس کے انبار ہیں، لیکن جو پروڈکٹ ہمارے پاس نکلتا ہے یا تو وہ میٹیریلسٹ ہوتا ہے یا پھر ناقص ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ میٹیریلزم سے نکال کر ان کو نیچرلزم کی طرف اور ٹروازم کی طرف ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر، ملک و ملت کے اندر صحیح طریقے سے جو اپنی خدمات ہیں وہ سر انجام دے سکیں۔ تو کردار سازی، شخصیت سازی، کریکٹر بلڈنگ، یہ وہ 3 پلر ہیں جو کہ اصل تعلیم یہی ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کے ایجوکیشن کے اندر اس چیز کا فقدان ہے۔ اس چیز کو لانے کے لیے ہم نے اپنے فورم کے اندر بڑا کام کیا ہے۔ تو ہمارے جو طالب علم ہیں فورسز کے، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کے، ماشاءاللہ ان کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے پاس پیک اپ ہے 3 ماہ کا۔ وہ پہلے مہینے کے اندر، پہلے منتھ کے اندر
اور ان کی جو شخصیت سازی ہے وہ پورا واش ہو جاتی ہے ان کی شخصیت. ہم ویڈیوز بناتے ہیں, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس طالب علم پہلے آتے ہیں مہینے, ہم ان کا انٹرویو لے لیتے ہیں, ہم ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں تو ہم ان کی ایک کمپریہنسو ویڈیو بناتے ہیں, تو دونوں میں ورلڈ آف ڈفرینس ہوتا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام طالب علم جو ہیں وہ سر تپا بالکل ری شیپ ہو چکے ہوتے ہیں. تو بس اصل بات تعلیم کے ساتھ تربیت, شخصیت سازی اور کریکٹر بلڈنگ, لیڈرشپ کوالٹیز کو پروموٹ کرنا, ایک اسٹوڈنٹس کو صحیح معنوں میں لیڈر بنانا. اور فورسز کے اندر جب تک لیڈرشپ کوالٹیز نہ ہو سر, وہاں اکیڈمک ریکارڈ یا ٹیکسچل نالج کوئی اہمیت نہیں رکھتا. وہاں لیڈرشپ کوالٹیز یا تو اہمیت رکھتی ہے یا کریکٹر جو کردار ہوتا ہے وہ اہمیت. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو ISSB کا فورم ہے وہ اگر کوئی 2 لائنوں میں یہ کہے کہ ISSB کیا ہے, تو میں یہی ڈیفائن کرتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ نیگیٹو زون سے نکل کر پازیٹیو زون میں آ جاتا ہے, جو نیگیٹو پکچر کو پازیٹیو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ ISSB کے اندر سلیکٹ ہو جاتا ہے. ISSB جو ہے وہ پازیٹیوٹی کا فورم ہے, نیگیٹیوٹی کا فورم نہیں ہے. وہ کریکٹر کا فورم ہے, وہ جو فورم ہے وہ لیڈرشپ کا فورم ہے. بس ان چیزوں کے اوپر ISSB کا پلر جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں, ایمفیسائز کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, اور بڑے فروٹفل ریزلٹس ہیں سر. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ریزلٹ, پاکستان بھر سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اور سب سے اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے مختلف کونوں سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں, مختلف زبانوں سے آتے ہیں, مختلف خاندانوں سے آتے ہیں, مختلف مکاتب فکر سے ہمارے پاس طالب علم آتے ہیں. ہم ان کو پاکستانیت سکھاتے ہیں, ہم ان کو ایک مسلمان ہونے کا فلسفہ سکھاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی طالب علم شیعہ نہیں ہے, کوئی بریلوی نہیں ہے, کوئی دیوبندی نہیں ہے, وہ یا تو مسلمان ہے یا پاکستانی ہے. تو کوئی ہمارے پاس بلوچ نہیں ہے, کوئی پٹھان نہیں ہے, کوئی گلگت بلتستان یا سندھی نہیں ہے, کوئی پنجابی نہیں ہے, وہ یا تو پاکستانی ہے یا مسلمان ہے. تو ہم اپنے بچے کے پہلا جو ہمارا ہفتہ ہوتا ہے, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس ویک کے اندر جو جتنے خول ہیں, چاہے وہ زبان کے ہیں, چاہے وہ کلچر کے ہیں, چاہے وہ مذہب کے ہیں, چاہے وہ فرقواریت کے ہیں, وہ خول ہم ان کے اتار دیتے ہیں. صحیح معنوں میں ان کو پاکستانی بناتے ہیں اور صحیح معنوں میں ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا پہلا ہفتہ ٹاسک ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ان کا جو سوشل ایکسپیکٹ ہے دوسرے ہفتے کے اندر ان کو سوشل جینیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرے ہفتے کے اندر ہم ان کو ریلیجیس ٹاسک بھی دیتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ مذہب کے حوالے سے وہ کافی اپنے آپ کو گروم کریں. آخری جو ہمارا ویک ہوتا ہے, ہم جو کمپریہنسو تیاری ہوتی ہے مختلف زاویے سے ان کو چیک کرتے ہیں. چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف ٹرینرز ہیں, وہ یہاں آتے ہیں, مختلف اسپیکرز ہیں, وہ یہاں پر آتے ہیں جو ان بچوں کو صحیح طریقے سے انالائز کرتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں, بڑے اچھے لوگ آتے ہیں یہاں راولپنڈی, اسلام آباد کے, مضافات کے, جو بچوں کی کردار سازی اور شخصیت سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کمپریہنسو ایک گراؤنڈ ہے ہمارے پاس. اس گراؤنڈ کے اندر ہم بچوں کو حوالے سے ری شیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کی آپ نے کوئی ڈیلی روٹین بھی سیٹ کی ہوئی ہے اس طرح؟ جی, ان کا 24 گھنٹے کا سر ٹائم ٹیبل ہے. ویسے بھی ایک مسلمان کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق وہ 24 گھنٹے کی لائف ہے ان کی. باقاعدہ 4 بجے اٹھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹ ہمارے ماشاء اللہ ایسے ہیں, یہ باتیں کہنے کی نہیں, یہ پرسنل ایکٹ ہے لیکن میں یہاں پہ ایڈ کر چکا. ماشاء اللہ بڑے ایک ریلیجیس وہ ہے مذہب کا. ہم ان کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ جو خدا کے ساتھ ان کا تعلق ہے, جو نبی کے ساتھ ان کا عشق ہے, وہ بنیادی بات ہے. تو وہ ہم استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ماشاء اللہ صبح سویرے اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, بعض تہجد گزار بھی ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ترجمہ کے ساتھ. اس کے بعد ایکسرسائز کے لیے چلے جاتے ہیں. ایکسرسائز کے بعد آ کے ناشتہ کرتے ہیں. ناشتہ کرنے کے بعد وہ باقاعدہ اپنی ڈریسنگ کے اندر آ کے اس کے بعد جو کلاسز کا ٹائم ہے وہ کلاسز میں آتے ہیں باقاعدہ ڈسپلن کے ساتھ, باقاعدہ ڈریسنگ کے ساتھ, یونیفارم کے ساتھ. تو ہمارا یہ سیشن جو ہے تقریباً 10 سے لے کر 3 بجے تک چلتا ہے. اور اس میں گروپ ڈسکشن بھی ہوتی ہے, گروپ ٹاسک بھی ہوتے ہیں, لیکچریٹ بھی ہوتے ہیں, موٹیویشنل لیکچرز بھی ہوتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک سیشن بھی ہوتے ہیں آنسر کا. تو یہ سیشن 3 بجے تک چلتا ہے. بڑا کمپریہنسو, بڑا نالج فل ایک سیشن ہوتا ہے. اور اس کے اندر سر ایک بات ہے, بڑا جائی فل ہوتا ہے. بچے انجوائے کرتے ہیں. ہم نے کوئی وہاں فارمل طریقے کا نہیں رکھا ہوا کہ ایک ون مین شو, ایک ٹیچر. اور اسٹوڈنٹس کا دل نہیں کرتا ہوگا یہاں سے جانے کے لیے. جی بالکل, وہ چونکہ
ہم ایک فارمل انداز میں کلاس کو چلاتے ہیں، اس میں ون مین شو نہیں ہوتا کہ صرف ٹیچر ہی بات کرے گا، صرف موٹیویشنل لیکچر ہی بات کرے گا. نو، ہمارے اسٹوڈنٹس باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. وہ بیک وقت ٹرینر بھی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، بیک وقت لیکچرز بھی ہیں، بیک وقت ڈیبیٹر بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ کسی بھی فورم کے اوپر، کسی بھی ڈسکشن کے اندر باقاعدہ بات کرتے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ان کی کنٹریبیوشن جو ہے ان کا مقدم رکھتے ہیں، ون مین شو والا فلسفہ نہیں ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ سر آپ سے گائے بگائے انٹرویو لیتے رہیں گے. آخر میں سب مل کے میرے ساتھ آ کے نمدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب کائنات ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما، ان کو صحیح معنوں میں افواج پاکستان کا حصہ بنا، ان کو صحیح معنوں میں سرحدوں کو محافظ بنا. ہمارے طالب علموں کو صحیح معنوں میں ملک و ملت کے لیے ایک آئینہ بنا، ملک و ملت کے لیے ایک ستارہ بنا. یا اللہ پوری انسانیت کے لیے ان کو خیر کا باعث بنا دے. یا رب کائنات جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال سے مالا مال فرما. جو قیدی ہیں بے گناہ ہیں ان کو واسطے نیکی کی رہائی عطا فرما. جو اس ٹائم پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. چرین پرین درین مسلم غیر مسلم جو تکالیف میں یا اللہ سب کی تکالیفیں آسان کر، سب کی پریشانیاں حل فرما. یا رب کائنات ہم خطا ہی خطا، یا اللہ تو عطا ہی عطا. یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، اپنی عطا جاری و ساری رکھ. اے رب کائنات، اے رب کائنات ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل پاک کے واسطے سے عطا فرما. اے رب کائنات ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما کہ ہم تیری مخلوق میں بانٹ سکیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ آسانی ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر.